السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، مرحبا بكم بعودتكم الى درس الحدیث من جدید۔ مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ تیسرا سبق، ایپیسوڈ نمبر 3، جو ان احادیث پر مشتمل ہے جو آج کی احادیث ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ 3439 سے 3448 تک انشاءاللہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے ترجمہ کے ساتھ، اور قدر وضاحت بھی ہوگی، اور چند الفاظ جو زیادہ قابل وضاحت ہوں گے ان کو انشاءاللہ واضح کیا جائے گا۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے براہ راست کتاب سے پہلی حدیث کی جانب، اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ حدیث، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ سبق کے حوالے سے یہ حدیث اور یہ باب الایمان والنذور، قسموں اور نظروں کے بارے میں تھا، اور گزشتہ باب اور اس کے بعد یہ باب ہے باب النذور۔ باب النذور، نظر کی ہم نے تعریف کی تھی اور اس بارے میں کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ چند حدیث آج بھی ہمارے زیر بحث رہیں گی۔ پہلی حدیث ہے ہمارے پاس، جو کہ میں آپ سے دوبارہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آ سکیں۔ ابو لبابہ وعن ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من توبتی ان احجر دار قومی۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان من توبتی، کہ یہ میری توبہ کی تکمیل میں سے یہ عمل ہوگا کہ ان احجرا دار قومی، کہ میں چھوڑ دوں اپنی قوم کے گھر یا محلے، اپنی قوم کا محلہ میں چھوڑ دوں۔ التی اصبت فیہا الذنب، وہ محلہ یا جگہ جہاں میں اس گناہ کو پہنچا یا میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا۔ وان ان خالع من مالی، اور یہ میری توبہ کی تکمیل میں سے ہی ہوگا کہ میں اس گھر کو چھوڑنے کے، محلے کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ میں دستبردار ہو جاؤں اپنے پورے مال سے۔ وان ان خالع من مالی کلہ، سارے کے سارے مال سے صدقۃً، صدقہ کرتے ہوئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجزی عنک الثلث، کہ تجھے تیرے پورے مال کا جو 1/3 ہے، 1/3، وہ کافی ہوگا اگر تو اس کو صدقہ کر دے۔ رواہ رزین، اس کو امام رزین نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، حدیث کی اسناد حسن ہے، صحیح ہے، اور رزین میں یہ حدیث مذکور نہیں، جیسا کہ یہاں امام رزین اس کو روایت کیا، یہ حوالہ ہے، لیکن اس رزین کی کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے، حدیث سرے سے موجود نہیں، واللہ عالم۔ البتہ امام ابو داود کے ہاں اس کے شواہد ہیں۔ 3319 حدیث نمبر ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ کی روایت کردہ۔ تو اس کا پس منظر یہ تھا ابو لبابہ کی رضی اللہ عنہ کی جو توبہ تھی،
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جو مدینہ کے دھوکہ دینے والے انتہائی خائن یہودی تھے۔ آپ سے انہوں نے معاہدہ کر کے توڑ دیا اور دھوکہ کیا، خیانت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارادہ کیا کہ ان کو کفر کردار تک پہنچائیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا اس یہودی قبیلہ سے باہمی تعلق تھا، اتفاق تھا، ان کے ساتھ لین دین تھا، تو انہوں نے یہ راز ان پر ظاہر کر دیا۔ تو بعد میں اس پر بہت زیادہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے انہوں نے باندھ لیا۔ تو جب ان کا قصور اللہ کی جانب سے معاف ہوا، توبہ قبول ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود ان کو 3 یا 7 دنوں کے بعد کھول دیا۔ تو اس پر انہوں نے فرت مسرت میں آ کر یہ بات کہی کہ میں توبہ اللہ نے میری قبول کی، تو اظہار تشکر کے طور پہ میں تو اس محلے کو چھوڑ دوں گا جہاں یہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، جن کی وجہ سے، جن کے حق میں، اور دوسری یہ کہ میں اپنے مال سارے کے سارے کو صدقہ کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30/1 تک جو ہے وہ مال صدقہ کر دو اور اپنے ورثاء کو محروم نہ کرو، اور 1/3 تک ہی وصیت کی اجازت ہے۔ آگے ہے حدیث 3440، یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ ان رجلا قام یوم الفتح، کہ ایک آدمی یوم فتح مکہ کے دن کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی نذرت للہ عز وجل، کہ میں نے اللہ عز وجل کے لیے نظر مانی ہے، کیا کہ ان فتح اللہ علیہ کا مکہ تھا، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں مکہ فتح فرما دے، تو ان اصلی فی بیت المقدس رکعتین، تو یہ کہ میں پڑھوں گا بیت المقدس یعنی یروشلم میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز، تو خاصا فاصلہ ہے وہاں مکہ سے۔ قال، آپ نے فرمایا صلی ہا ہونا، تم یہی نماز پڑھ لو، ثم اعاد علیہ، ہاں جی، تو اس نے اس پر پھر اپنی بات کو دہرایا، اعادہ کیا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی اور میں بیت المقدس میں ہی جا کے 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ فقال، آپ نے فرمایا صلی ہا ہونا، کہ تم یہی نماز پڑھ لو، ثم اعاد علیہ، تو پھر اس نے وہی بات اپنی دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقال، آپ نے فرمایا یعنی تیسری بار، شأنک اذن او شأنک اذن، تو پھر جیسے آپ کی مرضی، اب آپ کو اختیار ہے، اب آپ چاہیں تو یہ اپنی نظر پوری کر لیں، اگر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو۔ رواہ ابو داود والدارمی، امام ابو داود اور امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی اسناد صحیح ہے، سند صحیح ہے۔ حدیث میں الفاظ شأنک اذن کا مطلب انڈر لائن کیجئے، تب پھر تیری مرضی ہے، اس وقت تو اختیار میں ہے، اختیار رکھتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مسجد اقصی یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی کسی نے نظر مان لی، تو پھر وہ وہاں ان جگہوں میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد الحرام میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ نظر اس کی نظر پوری ہو جائے گی، وہ نظر سے نکل آئے گا، اس لیے کہ مسجد الحرام بقیہ مقامات سے افضل ہے، کیونکہ وہاں 1,00,000 نماز ایک بار پڑھی جانے والی کا 1,00,000 نماز کے برابر درجہ ہے۔ تو مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں یہ مقام نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، تو وہ ان کی فضیلت میں آ جائے گی اور وہ پورا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا اس نظر سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ لے، صلی ہا ہونا، صلی ہا ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی۔
اور حدیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آگے جی حدیث نیکسٹ ہے ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اخت عقبہ بن عامر، کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے، نظرات اس نے یہ نظر مانی، ان تحج معاشیتن، کہ وہ پیدل حج کو جائے گی، پیدل حج کرے گی، وانہا لا تطیق، تو حالانکہ اس کی وہ، جبکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی، کہہ تو دیا تھا نے لیکن طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، وانہا لا تطیق ذالک، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت عالم اللہ کے رحیم مہربان اپنی امت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لغنی عن مشی اختک، یقیناً بے شک اللہ البتہ بے پرواہ ہے، عن مشی اختک، تیری بہن کے پیدل چل کر حج کرنے کے بارے میں، وہ اللہ جو ہے وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کوئی اس کی پرواہ ہے نہیں، نہ ضرورت ہے، فلترکب، اسے چاہیے کہ وہ سوار ہو جائے، ولتخذ بدنۃ، اور اسے چاہیے کہ وہ ایک جانور قربانی میں دے، جانور بھی قربانی کا کرے، بدنہ اس پر اطلاق اصل تو اونٹ پر ہوتا ہے، اونٹنی یا گائے بھی اس میں بعض انہیں شامل کی ہے، تو بہرحال بدنہ یہ واحدہ ہے، اور بدنہ جو ہے اس کی جمع ہے، والبدنہ جعلناہا لکم من شعائر اللہ، قرآن میں آتا ہے۔ رواہ ابو داود و دارمی، اسے امام ابو داود اور امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت ابی داود، اور امام ابو داود کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ترغبا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن کو یہ حکم دیا، ان ترغبا، کہ وہ سوار ہو جائے، وتہدی ہدیا، اور وہ ایک جانور کی قربانی دے، وفی روایت اللہ، اور ایک روایت ابو داود کی، امام ابو داود رحمہ اللہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یسمع بشقاء اختک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا یا کرے گا تیری بہن کی مشقت اٹھانے پر، لا یسمع بشقاء اختک شیئا، یعنی اللہ تیری بہن کے پیدل چلنے سے، یعنی اللہ تیری بہن کو مشقت و تھکاوٹ میں ڈال کر کیا کرے گا، یہ بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں آپ، جیسا کہ انہوں نے کیا ہے ترجمہ اس کا، ان اللہ لا یسمع، بے شک اللہ کچھ نہیں کرے گا، بشقاء اختک شیئا، تیری بہن کی پیدل چل کر جانے کی مشقت کے بارے میں، فلترکب، تو اسے چاہیے کہ وہ سوار ہو جائے، ولتحج، اور وہ حج کرے، وتکفر یمینہا، اور وہ اپنی اس جو نظر مانی تھی یعنی قسم، وہ اس کا وہ کفارہ دے، تو نظر کا جو کفارہ ہے وہ چونکہ قسم کا کفارہ ہے، اس لیے وہ تکفر یمینہا کہا، گویا کہ نظر مان کر اس نے قسم کھائی تھی۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ ولتہد بدنۃ کا مطلب ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ بدنہ یعنی قربانی کا جانور، گائے، اونٹ وغیرہ ذبح کرے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور اگلی حدیث ہمارے پاس اس کے ساتھ 3442، عبداللہ بن مالک، ان عبداللہ بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان عقبہ بن عامر، کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن اخت اللہ، اپنی اس بہن کے بارے میں، نظرت، جس نے یہ نظر مان لی، ان تحج حافیتن، کہ وہ حج ننگے پاؤں، سبحان اللہ، ننگے پاؤں وہ حج کرے گی، غیر مختمرتن، اور بغیر سر پر کوئی چیز اوڑے، یعنی ننگے سر، ننگے پاؤں اور ننگے سر وہ حج کو جائے گی۔ عجیب بات ہے، وہ جاہلیت والے معاملے ابھی تک
انہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا مروہا، اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا اور وہ رک گئے۔ مروہا، اس کو حکم دو، فلتختمر، ایک تو یہ کہ وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے، اپنے سر کو ڈھکے، ولترکب، اور یہ کہ وہ سوار بھی ہو جانور پر، ولتصم ثلاثۃ ایام، اور اس جو اس نے نظر مانی ہے اس کو ظاہر ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس کو توڑا جائے گا، تو قسم کے کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھے، ولتصم ثلاثۃ ایام۔ رواه ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و دارمی، ان تمام محدثین نے اس کو حدیث کو روایت کیا اپنی کتابوں میں۔ تو بہرحال حدیث اس کی اسناد ضعیف ہے عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے اس کی سند صحیح نہیں، کہ کیونکہ اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے عبید اللہ بن زہر، اور ایک دوسری سند میں ابن لہیہ بھی ضعیف راوی آیا ہے، کسی اور جو دوسری کتاب یا اس کا مخرج ہے اس میں ابن لہیہ بھی آیا ہے، اور یہ بھی ضعیف راوی معروف ہے۔ اور حدیث میں لفظ حافیہ تن کا معنی ہے ننگے پاؤں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس کو انڈر لائن کیجئے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ 3443، وان سعید بن المسیب، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ان اخوین من الانصار، کہ بے شک 2 بھائی انصار میں سے 2 بھائی تھے، کانا بینہما میراث، کہ ان کے درمیان میراث کا معاملہ تھا، یعنی دونوں کو میراث مل رہی تھی اپنے کسی مورث سے جو کہ فوت ہو گیا، اور وہ دونوں بھائی تھے، دونوں کو میراث مل رہی تھی، دونوں مشترک تھے اس چھوڑی ہوئی وراثت کے مال سے۔ فسأل احدہما صاحبہ، تو ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے دوسرے سے یہ کہا، مطالبہ کیا، القسمتا، اس کو اس وراثت کے مال کو تقسیم کرنے کا۔ فقالا، تو دوسرا بھائی کہنے لگا، ان عدت تسألنی القسمتا، اگر تو نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا، ان عدت تسألنی القسمتا، میراث کے مال کو تقسیم کرنے کے بارے میں، فکل مالی، تو میرا سارا مال جو ہوگا، فی رتاج الکعبہ، کعبہ کے لیے وہ مطلب وقف کر ہوگا، کعبہ کی مد میں وہ خرچ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کعبہ کے جو اخراجات ہیں ان کے لیے وہ وقف ہوگا۔ اگر تو نے اب دوبارہ مجھ سے سوال کیا اس مال کو تقسیم کرنے کا، گویا کہ اس نے قسم کی اس کو دھمکی دی کہ میں وہ وقف کر دوں گا اور تجھے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ فکل مالی فی رتاج الکعبہ تھی، فی رتاج الکعبہ، کعبہ کی مد میں کعبہ کے اخراجات کے لیے وہ وقف ہوگا۔ فقال له عمر، تو تب اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، ان الکعبۃ غنیۃ عن مالک، جی، کہ جو کعبہ مشرفہ ہے اللہ کا گھر، وہ تو آپ کے مال سے مستغنی ہے، یعنی اللہ کے گھر کعبہ کو تیرے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں جس میں تیرا بھائی مشترک ہے اور تو اس کو روک رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے اس کے لیے کعبہ کو سہارا لے کر۔ کفر عن یمینک، اب تم یہ کرو کہ اپنی قسم کا کفارہ دو، وکلم اخاکا، اور اپنے اس بھائی کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو کرو کہ مال کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، کس طرح صورت میں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لا یمین علیک ولا نظر فی معصیۃ الرب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ کی معصیت میں، بلا نظرہ نہیں ہے، نظر فی معصیت الرب،
اللہ جل شانہ رب کی معصیت میں ہاں جی ولا قطیعت الرحم اور نہ قطع رحمی میں، ولا فیما لا یملک اور نہ اس چیز میں کوئی نظر جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے جس کا تو مالک نہیں۔ تو رب کی معصیت، قطع رحمی اور جو چیز تیری ملکیت میں نہیں اس پر نظر نہیں ہو سکتی، نظر نہیں مانی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، رواه ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لا یمین علیک، تجھ پر قسم بھی نہیں ان چیزوں کے بارے میں، نہ تجھ پر قسم ہے کوئی، لا یمین علیک، یہ لفظ رہ گیا تھا شروع میں، ولا نظر فی معصیت الرب اور نہ ہی نظر ماننا ہے تجھ پر اللہ کی، رب تعالیٰ کی معصیت میں، اور نہ قطع رحمی میں، اور نہ اس چیز کے بارے میں جو جس کا تو مالک نہیں۔ ولا فی ما لا یملک اور نہ اس چیز میں جس کا وہ مالک نہیں، وہ مالک نہیں، یعنی یہ لا یملکو صیغہ غائب کا ہے، واحد مذکر گیا، فی المضارع معلوم، فی لا یملکو نہیں، اور نہ لا نافیہ ہے، یہ لا روا ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ 3443 اس حدیث کی سند صحیح ہے، اسناد صحیح ہے، یعنی حسن ہے، اس کو حسن کہیں گے، حسن بھی صحیح کی قسم ہے۔ معصیت کی نظر جیسے کسی نے مثلا معصیت کی نظر کوئی بھی ہو سکتی ہے جس میں اللہ جل شانہ کے حکم کی نافرمانی ہو، مثال کے طور پہ جہال اور عباد القبور اور مشرک قسم کے لوگ، انتہا درجے کے جاہل، اور اس قسم کی رسمیں اس جاہلیت میں اسلام سے پہلے تھیں، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نظر مان لے، والعیاذ باللہ، اور ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں۔ یا پھر عید کے دن روزہ رکھنے کی نظر مان لے، جبکہ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو یہ ہے معصیت، رب کی معصیت میں نظر کی ایک صورت۔ ٹھیک ہے جی، یہ مذکورہ تینوں احادیث جو ہیں یہ اور اس کے اوپر جو گزری ہیں، اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ جس متعین یا خاص نظر کے ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ قسم کا کفارہ دے گا، تو نظر نہیں ماننے گا، پوری نہیں کرے گا قسم کا، گویا کہ اس نے قسم توڑ دی، اور مالا یطاق عمل کو چھوڑ دے گا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ساری حدیثیں واضح ہیں، کلیئر ہیں، کوئی زگزیگ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ ابھی نظروں کے بیان باب النذور میں یہ الفصل الثالث، تیسری فصل آ گئی ہمارے پاس۔ اس میں پہلی حدیث 3444 ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، النظر نظران، کہ نظر دو قسم کی نظر ہے، ہاں جس کا تذکرہ حدیث میں آیا بھی ہے، ایک فی معصیت اللہ اور ایک فی طاعت اللہ، دو قسم کی نظریں ہیں۔ فمن کان نظر فی طاعت، تو وہ شخص جس نے نظر مانی ہو اللہ کی اطاعت میں، کوئی اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لانا ہو، تو فذالک للہ، تو یہ اللہ کے لیے نظر ہے، فی الوفا، کیونکہ یہ عبادت کی قسم ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورا کرے۔ ومن کان نظر فی معصیت، اور وہ شخص جس نے نظر مانی اللہ کی معصیت میں، یہ دوسری قسم ہے، فذالک للشیطان، تو یہ شیطان کے لیے نظر مانی ہے اس نے، ولا وفاء فیہ، تو اس میں اس کے لیے اس کو پورا کرنا نہیں، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ، اور پورا نہیں کرے گا تو گویا کہ اس نے اس کو توڑا ہے، اور اس کی سزا کے طور پر اس کا کفارہ ہے، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ، تو اس کا کفارہ وہی ہے کہ جو وہ کفارہ ادا کرتا ہے
قسم کے توڑنے پر، ما یکفر الیمینا، رواہ النسائی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ہاں جی، حدیث کلیئر ہے، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے اندر جو مذکور ہے اس کا متن وہ بھی معروف ہے، بالکل کلیئر ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان نظر کی دو قسمیں کون سی ہیں بتائیے، تو اس کا جواب ہے فی طاعت اللہ و فی معصیت اللہ، اور اللہ کی معصیت میں نظر جو ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اس کو کفارے کے طور پہ یہ قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ آگے ہے حدیث طلبہ، ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 3445، وان محمد بن المنتشر، محمد بن منتشر رحمہ اللہ سے مروی ہے، روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا نظر ان ينحر نفسه، کہ ایک آدمی نے یہ نظر مانی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا، ان ينحر نفسه، کہ وہ اپنے نفس کی قربانی دے گا، کیا مطلب اپنے آپ کو مار دے گا، ذبح کر دے گا۔ ان نجاہ اللہ من عدوہ، اگر اللہ نے اس کو نجات دے دی اس کے دشمن سے، کوئی دشمن ہوگا اس کے ساتھ، اس کا جھگڑا چل رہا ہوگا اور جو جانی دشمن ہوگا اس کا، تو اس نے یہ نظر مان لی کہ اگر اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، دشمن سے بچا لے گا، تو اس کے عوض نظر میں مانوں گا کہ میں اپنے آپ کو خود ذبح کر لوں گا۔ دیکھیے ذرا، یہ ہے جہالت۔ فسئل ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں دریافت کیا گیا، فقال له، تو انہوں نے اس سے یہ کہا، آدمی سے، کہ سل مسروقن، بھئی تم میں تو جواب اس کا نہیں دوں گا، تم مسروق رحمہ اللہ کے پاس جاؤ، مسروق رحمہ اللہ کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو۔ مسروق تابعی ہیں بڑے معروف، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد ہیں یہ۔ فسالہ، تو وہ گیا اور اس نے ان سے سوال کیا، مسروق سے۔ جی، تو عزیز طلبہ، یہ شخص جو ہے یہ مسروق کے پاس گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے کہنے پر، فسألہ، تو اس نے ان سے سوال کیا، فقال لہ، تو مسروق رحمہ اللہ نے اس سے یہ کہا، لا تنہر نفسک، اپنے آپ کو مت ذبح کر، فإنک ان کنت مؤمنا، اس لیے کہ اگر تو مومن ہے، قتلت نفسا مؤمنۃ، تو گویا کہ تو نے ایسا کرنے سے ایک مومن جان کو قتل کر دیا، کیونکہ تو اپنا مالک تو ہے نہیں اپنا، تو اللہ کے جو خالق ہے تیرے جسم و جان کا، اس کی اجازت کے بغیر تو نے ایک مومن نفس کو، یعنی اپنے آپ کو مار لیا، قتل کر دیا۔ وَإِن كُنْتَ كَافِرًا، اور اگر تو کافر ہے، تعجلت الی النار، تو جلدی کرے گا اس عمل سے جہنم میں جانے کی، استغفر اللہ۔ وَاشْتَرِ كَبْشًا، تو اب تم یہ کرو کہ ایک مینڈا جو ہے نا، ریم مینڈا، اس کو خریدو، فَذْبَحُ لِلْمَسَاكِينِ، تو مساکین کے لیے اس کو ذبح کر دو، ان کو کھلا دو۔ آگے انہوں نے یہ دلیل دی کہ فَإِنَّ إِسْحَاقَ خَيْرٌ مِنْكَ، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام، جو اسحاق بن ابراہیم ہیں علیہ السلام، وہ تجھ سے بہتر تھے، وَفُدِيَ بِقَبْشٍ، جن کے بارے میں فدیہ، جن کے بدلے فدیہ دیا گیا تھا ایک مینڈے کا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے نا، وہ مراد انہوں نے اسحاق لیے ہوئے ہیں،
گویا کہ امام مسروق جو تھے ان کے نزدیک ذبیح اللہ جو ہیں وہ اسماعیل نہیں تھے بلکہ اسحاق تھے علیہ السلام۔ اس میں اختلاف ہے اگرچہ اہل علم کا، اور صحیح یہی ہے، جو صحیح دلائل ہے واضح کتاب و سنت کے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے علیہ السلام۔ اگرچہ جو یہود تھے وہ اور ان کی کتابوں میں اسماعیل کی بجائے ذبیح اللہ اسحاق کو لکھا گیا علیہ السلام، ایسا حسد کے طور پر، کیونکہ وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے نا، حضرت اسماعیل کی اولاد پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے جو تحریف کی ہے تو ایک بطور ایک حسد کے یہ تحریف کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بڑی شد و مد اور زور و شور کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ اس کا رد کیا ہے، پڑھنے والا ہے، اور تقریباً 20 سے زیادہ ایسے پختہ دلائل دیے ہیں جو اس کو باطل قرار دیتے ہیں کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ ذبیح اللہ تھے۔ اس لیے امام مسروق کے ہاں پتہ چلتا ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق جو ہیں ان کا فدیہ دیا گیا ایک مینڈے سے، تو وہ تجھ سے بہتر تھے، اس لیے تجھے چاہیے کہ تو بھی ایک کبشہ جو ہے نا وہ ذبح کر، اب اپنے نفس کے بدلے اپنے آپ کو مت مار، قتل کر، اور ایک مینڈا ذبح کر دے اور مساکین کو دے دے۔ فاخبر ابن عباس، تو اس سلسلے میں جو مسروق رحمہ اللہ نے یہ جو فتویٰ دیا، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کو خبر دی گئی اور پوچھا گیا تصدیق کے لیے، فقال، تو انہوں نے کہا، ہاکذا کنت اردت ان افتیک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہنے لگے کہ ہاں اسی طرح ہی میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں تجھے فتویٰ دوں، لیکن میں نے مسروق کے پاس آپ کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ اس بارے میں آپ کو فتویٰ دیں گے۔ رواہ رزین، انہی سے امام رزین نے روایت کی ہے۔ عزیز طلبہ، حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں نظر آ رہی۔ اس لیے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ رزین میں یہ حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کی اصل بہرحال امام طبرانی رحمہ اللہ کے ہاں موجم میں ہے، امام طبرانی کے ہاں موجم میں اس کی اصل، اس کے کچھ شواہد ہیں جی، اور اس کی اصل اور کچھ شواہد بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو واللہ اعلم بالصواب، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ آگے آتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ حدیث کی جانب۔ آگے کتاب القصاص، ماشاء اللہ، کتب علیکم القصاص، اللہ اکبر، بہت ہی اہم ایک چیپٹر ہے آپ کی عملی زندگی میں، قصاص کا بیان، شریعت میں کیسے بدلہ لیا جائے، تو اس بارے میں بہت ہی ڈیٹیل ہے کتب احادیث میں۔ یہ مشکات میں بہت ہی کم ہے سلسلے میں، لیکن پھر بھی جو احادیث آئیں گے ان کا مطالعہ کریں گے، صرف ترجمے پر اکتفا ہوگا، تفاصیل آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ یہ کہ کوئی خاص مفہوم یا کوئی لفظ ہوگا اس کو ہم واضح بھی کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ نے تو یہی فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اہل عقل، اگر تمہیں عقل ہے اور اس پازیٹیو تھنکنگ آپ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو قصاص ہے اس میں زندگی ہے۔ اگرچہ بظاہر قصاص میں خون کے بدلے خون، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اسی طرح جسم کے ہر حصے کے بدلے ہر حصہ کاٹا جائے گا، تلف کیا جائے گا، تو یہ چیز کنزمپشن میں آتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو حیات کہا ہے، اس کو زندگی کہا ہے۔ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ زندگی کیوں ہے، عملی زندگی میں اس کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے۔
پہلی حدیث بڑی معروف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم، کہ نہیں ہے جائز کسی بھی مسلمان کا خون بہانا، یشہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہو کہ یہ کہ ایک اللہ واحد کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، الا بہدہ ثلاثن، مگر تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ اس کا خون حلال ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے خون بہانا۔ النفس بالنفس، ایک تو خون کے بدلے خون، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا مقتول کے بدلے، والثیب الزانی، اور دوسرا شادی شدہ بدکار زنا کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، والثیب الزانی، اس کو رجم کیا جائے گا جہاں تک کہ وہ مر جائے، والمارق لدین، اور دوسرا مرتد، اپنے دین سے مرتد ہونے والا، الگ ہونے والا، تارک للجماع، یعنی جماعت، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا، مرتد کی بھی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ المارق لدین کو انڈر لائن کیجئے، اس سے مراد ہے دین سے مرتد ہو جانے والا۔ آگے اگلی حدیث ہے 3447، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یزال المؤمن فی فسحۃ، ہمیشہ رہے گا یا رہتا ہے مومن فی فسحۃ من دینہ، اپنے دین میں، اپنے دین کی وسعت میں، اپنے دین میں آگے پروان چڑھتا رہتا ہے، دین میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فسح کا معنی آتا ہے کہ اس کو وسعت دی جائے، اس کو آسانیاں دی جائیں، اس کے لیے راہیں ہموار کی جائیں کہ وہ آگے بڑھتا جائے۔ فی فسحۃ من دینہ، مواقع دیے جائیں اس کو دین کے معاملے میں۔ کب تک؟ ما لم یصب دمن حرامن، جب تک کہ وہ کسی حرام خون کو نہ پائے، یعنی جب تک کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، ایسے کا کہ کسی کا خون بہہ جائے۔ تو ہم یہ حدیث نمبر 3447 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جس کا مطالعہ کر رہے تھے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا لن یزال المؤمن، ہمیشہ رہتا ہے مومن فی فسحۃ من دینہ، اپنے دین میں آگے ہی آگے پھلتا پھولتا بڑھتا چلا جاتا ہے، ما لم یصب دمن حرامن، جب تک کہ وہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، یعنی ایسا عمل اسے سرزد نہ ہو جس سے کسی کا خون بہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک کے بعد جس گناہ سے دین میں تنگی ہو جاتی ہے، اس حدیث کی نص یا عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد جس گناہ سے دین میں تنگی ہوتی ہے وہ نہایت سخت گناہ ہے، کسی کا ناحق خون گرانا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی کو پورا قتل کر دے، خون گرائے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کوئی ایسا اس کو زخم لگائے یا اس کے کسی حصے سے خون بہنا شروع ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے یہ بھی۔ فسحت ان کا مطلب ہے وسعت اور کشادگی، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور آگے آتے ہیں، حدیث نمبر ہمارے ہے نیکسٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ 3448، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یقضی بین الناس، سب سے پہلے جو کہ فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فی الدماء، وہ خونوں کے بارے میں ہوگا، خونوں کے معاملے میں۔ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے جن معاملات میں حکم سنائے گا، فیصلے فرمائے گا، وہ خون کے معاملات ہوں گے، والیاذ باللہ۔
تو اصل مقصود چونکہ دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بقا کی حفاظت کرے اور اس کی جان مال اور دین کی حفاظت کی جائے، تو قتل و غارت جو ہے وہ بالکل اس کے مخالف اور برعکس چیز ہے۔ لہذا کفر و شرک کے بعد باقی تمام گناہ اس سے نیچے ہیں۔ کفر و شرک کے بعد سارے گناہ قتل سے یا خون بہانے سے نیچے ہیں۔ لہذا قیامت کے روز حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ اور حقوق اللہ میں نماز کا فیصلہ ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا ہو جائے گا یا سوال کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اور یہی وہ بات تھی جس پر فرشتوں نے یہ استفسار کیا تھا اللہ سے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا اللہ تو بنائے گا زمین میں وہ مخلوق کہ جو کہ فساد بپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ انہیں اس بات کا بڑا ڈر تھا اور خدشہ تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی کہ جو میں جانتا ہوں اس انسان کو پیدا کرنے میں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ایک حد تک معلوم فرشتوں کا اندازہ جو تھا وہ ٹھیک تھا، اس لیے کہ وہ یہ جان رہے تھے۔ کئی ایک باتیں علماء نے لکھی ہیں جس سے انہوں نے اندازہ لگایا تھا، وگرنہ وہ عالم الغیب بالکل نہیں، کیونکہ آ گئی تھوڑی دیر بعد انہی آیات میں ہی اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جو میں نے نام چیزوں کے سکھلائے ہیں وہ بتا دو، تو وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو فرشتے غیب نہیں جانتے تھے، انہوں نے صرف اندازہ لگایا تھا کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بڑا معاملہ جو ہے پریشان کن ہے۔ لازماً اس خلافت کے معاملے میں خون بہنے کا بہت خدشہ ہے، اور دیکھ لیں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کرسی کے اصول کے لیے اور خلافت کے لیے اصول کے لیے اہل ایمان مسلمانوں کے مابین بھی بہت کچھ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ خونوں کے بارے میں حقوق العباد اور نماز کے بارے میں حقوق اللہ کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سب پر آسانی فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پہ نہ صرف کہ عمل کرنے کی توفیق دے بلکہ اسی طرح منوان آگے کنوے کرنے کے بھی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ آمین۔ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔